السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل المومنین۔ سورہ عصر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ہماری زندگی سے جڑی ہوئی جو حقیقت بیان کی ہے اس میں بہت ہی گہرائی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم یہی جانیں گے۔ اس سورہ کی سب سے پہلی آیت ہے والعصر۔ عصر کا میننگ زمانہ بھی ہوتا ہے اور عصر کا وقت بھی، جو کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ سورج ڈوبنے سے قریب 1.5 سے 2 گھنٹے پہلے کا وقت عصر کا وقت ہوتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عصر کے وقت کی قسم کھائی ہے، والعصر یعنی عصر کی قسم۔ اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک انسان نقصان میں ہے، یعنی وہ پستی کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے عصر کی قسم کیوں کھائی ہے؟ ضرور اس میں کچھ نہ کچھ تو خاص بات ہے۔ عصر کے وقت سورج ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے، یعنی وہ پستی کی طرف جا رہا ہے، اس کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں ہے کہ انسان بھی پستی کی طرف جا رہا ہے، تو اس کا مطلب سورج کی زندگی میں اور انسان کی زندگی میں کچھ ایک جیسا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ جس طرح سورج صبح میں نکلتا ہے اور اس وقت اس کی روشنی بہت ہلکی ہوتی ہے، اسی طرح انسان بھی دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور بہت چھوٹا سا اور نازک سا ہوتا ہے۔ پھر سورج دھیرے دھیرے اوپر آتا ہے اور اس کی روشنی تیز ہوتی جاتی ہے، اسی طرح انسان بھی دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے اور اس میں طاقت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ پھر سورج اور تیزی سے بڑھتا ہوا بلند ہوتا جاتا ہے اور اس کی روشنی بھی اور تیز اور گرم ہوتی جاتی ہے۔ اسی طرح انسان بھی اپنے بچپن سے آگے بڑھتے ہوئے جوانی کی طرف آتا ہے اور سورج کی طرح اس کا بھی سائز اور انرجی بڑھتی جاتی ہے، اس میں بھی سورج کی طرح جوش اور طاقت بڑھ جاتی ہے۔ پھر سورج اپنے ایکسٹریم ہائٹ پر پہنچ جاتا ہے، یعنی وہ وقت جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ سورج سر کے اوپر ہے، قریب 12 بجے کے وقت، وہ اس کی بلندی کا آخر ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی اپنی ینگ ایج کے ایکسٹریم تک پہنچتا ہے۔ پھر بلندی کی انتہا تک پہنچنے کے بعد سورج ڈھلنے لگتا ہے، یعنی نیچے کی طرف آتا ہے اور اس کی روشنی اور تیزی بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ اسی طرح انسان بھی جوانی کی عمر کے بعد بڑھاپے کی طرف آنے لگتا ہے اور اس میں بھی سورج کی طرح انرجی کم ہوتی جاتی ہے۔ پھر عصر کا وقت آتا ہے جب سورج ڈوبنے کے قریب آ جاتا ہے اور اس کی روشنی بہت ہی کم ہو جاتی ہے اور وہ پستی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی انرجی بھی بہت کم ہو جاتی ہے اور وہ بھی پستی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ زندگی کی یہی حقیقت سورہ عصر کی پہلی اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ پھر آخر کار سورج اپنے خاتمے پر پہنچ جاتا ہے اور ڈوب جاتا ہے، اسی طرح انسان بھی موت کو پا لیتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح سورج کے ڈوبنے کے بعد اندھیرا ہو جاتا ہے، انسان بھی قبر کے اندھیرے میں چلا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب اسی سورہ عصر کی تیسری اور آخری آیت میں موجود ہے، جس کا ترجمہ ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کی، یعنی ایسے نیک لوگ نقصان میں نہیں ہیں، انہیں قبر کے اندھیرے میں عذاب نہیں ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں میں نور عطا کرے گا۔ جس طرح دنیا میں رات ہونے کے بعد چاند کے چمکنے سے روشنی پھیلتی ہے، اسی طرح نیک لوگوں کی قبر میں قرآن کریم نور بن کر آئے گا اور چاند کی طرح ان کی قبر کو روشن کر دے گا۔ پھر جس طرح رات ختم ہو جاتی ہے، قبر کی زندگی بھی ایک دن ختم ہو جائے گی اور نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ جس طرح رات ختم ہونے کے بعد فجر کا وقت آتا ہے اور اس وقت نہ سورج ہوتا ہے اور نہ ہی چاند، اسی طرح جنت میں بھی نہ سورج ہوگا اور نہ ہی چاند۔ جس طرح اگر سورج نہ نکلے
تو فجر کا وقت کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا، اسی طرح جنت کی زندگی بھی کبھی ختم نہیں ہوگی اور جنتی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ تو فرینڈز، یہ ہے سورج کا ہماری زندگی سے تعلق۔ یہ اس سورہ کی تفسیر نہیں ہے، یہ میری پرسنل تھنکنگ ہے جو میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کی۔ تو آپ لوگ بھی قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کیجئے اور اس میں غور و فکر کیا کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔